السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پر گر مجھ سے محبت ہے از قلم رخسانہ نگار۔ یہ اس کی 12ویں ایپیسوڈ ہے۔ میں نے ایک خجالت کے احساس کو مٹانے کے لیے اس روک کو مہمان دل کیا تھا، اور تو میری نیت سے خوب واقف ہے۔ میں ایک درماندہ انسان کی دل جوئی کے لیے، اس کی تسلی کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی تھی، اس کے دل پر تسلی اور دہراہٹ کا ہاتھ رکھ کر اللہ کی مہربانی کا احساس دلانا چاہتی تھی، اور اس بے وقوفانہ سوچ میں کتنا آگے بڑھ گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کی خبر تو مجھے اس رات ہوئی جب مونی وہ انگوٹھی لے کر بھاگا، تو میرے دل میں کیسا جاں گسل درد رات بھر کروٹیں لیتا رہا، جیسے کوئی میرے دل کی جڑیں کسی آرے سے کاٹ رہا ہو۔ میں نے درد سے کرلا کر دل کے اندر اتر کر اس ظالم جان لیوا درد کی وجہ جاننا چاہی، تو مجھ پر منکشف ہوا کہ اس انگوٹھی کے دور چلے جانے کا مطلب میرے دل نے ہمیشگی کی جدائی لیا ہے، اور اس جدائی کے خیال میں ہی گھائل کر ڈالا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حقیقتاً آنکھیں بند کیے پورے اعتماد کے ساتھ خود کو عبید الرحمن کی امانت سمجھنے لگی تھی، اس کی محبت کی امانت دار جو اس کے ملنے پر سیف اینڈ ساؤنڈ اسے لٹائی تھی۔ مگر کل صبح کی باتوں اور حقیقت حال نے بھی اس پر بہت ظالم حقائق منکشف کر ڈالے۔ اس نے عبید الرحمن کی محبت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا، اور یہ کیسا فیصلہ تھا جس نے اور بھی اضطراب اس کے اندر بیدار کر دیا تھا۔ رات بھر کا رت جگا اس کی سوجی ہوئی بوجھل آنکھوں سے عیا تھا، تو سب کے بیچ ہوتے ہوئے بھی اس کی غیر موجودگی کو سبھی محسوس کر رہے تھے، مگر جتایا کسی نے بھی نہیں۔ ڈاکٹر شاہزیب کا گھر سنگ مرمر کے حسین محل سے کم نہیں تھا، مگر اس کے شفاف چکنے خوبصورت سنگی فرش پر چلتے ہوئے اسے بار بار ان مجبور لوگوں کا خیال آتا رہا جو ہر روز شام ڈھلے شفا کی تلاش میں ڈاکٹر کے کلینک آتے، اور ان کے ہاتھ میں رنگ برنگی 3-4 شیشیاں ہوتی۔ کم پیسوں میں اچھے علاج کا خیال، معمولی بیماری کے لیے بھی انہیں کم از کم ہفتہ 1.5 ہفتہ ڈاکٹر کے کلینک لاتا۔ وہ بیماری جو 2 روز میں جا سکتی تھی، ڈاکٹر شاہزیب کو اسے 15 دن پر پھیلانے کا خاصا تجربہ تھا، اور آج اس تجربے کا یہ خوبصورت نتیجہ اس کی نگاہوں میں پھسل پھسل جا رہا تھا۔ بڑے بڑے ہال نما خوبصورت ٹائلوں والے کمرے، بڑی اٹالین اسٹائل کی کھڑکیاں، سب کمروں میں دیدہ زیب لکڑی کے کام، سارا گھر ہی دل موہ لینے والا تھا۔ ستائش، رشک اور نہ جانے کیا کیا اماں اور صبوحی کی نگاہوں سے ٹپک رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب نے سرشار فاتح نگاہوں سے صبا کے سپاٹ گمسم چہرے کو دیکھا۔ آپ کو کیسا لگا گھر صبا؟ وہ بار بار اس کے منہ سے تعریفی کلمات سننا چاہ رہے تھے۔ آپ کی محنتوں کا اس دنیا میں ملنے والا صلہ، وہ رک رک کر بولی۔ اس کے اس بے موقع سے جملے پر ڈاکٹر شاہزیب نے کچھ حیران، کچھ الجھ بھری نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اماں نے اسے گھورا۔ اماں میں باہر ہوں، پلیز جلدی آ جائیں۔ وہ اماں کی گھورتی نظروں کو نظر انداز کر کر باہر نکل آئی تھی۔ گھر کی داہلی سڑک کے دونوں اطراف بھرے بھرے گھاس کے کشادہ خطے اور رنگ برنگی خوشبودار پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ کبھی یہ سب کتابوں میں پڑھ کر اس کا دل بے اختیار ان چیزوں کی تمنا کرتا تھا کہ کاش یہ سب خیالی اور کتابی محلات کبھی اس کی دسترس میں بھی ہوں۔ احساس ملکیت کا خوبصورت لمحہ کیسا ہوگا جب یہ سب اس کے پاس ہوگا، اور نہ جانے کیوں اس کے دل کو یقین تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی معجزہ رونما نہیں ہونے والا۔ کتابوں کی زندگی میں سانس لینے کے باوجود اسے حقیقی زندگی کی تلخیوں کا بھی ادراک تھا۔ وہ نہ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، اور نہ کبھی تقدیر اس پر مہربان ہوئی تھی جو کوئی خوش فہمی اس کے دل میں جگہ بناتی، مگر آج یہ معجزہ رونما ہو گیا۔ تقدیر اپنی خوشی سے اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ وہ خوش نہیں تھی۔ ایک خوبصورت محل کے احساس ملکیت کا اچھوتا خیال بھی اسے خوش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس خوبصورت پیلس میں اس کا دم گھٹ سا رہا تھا۔ کیا ہمیشہ خوبصورت خواہشوں کا عالم ظہور میں آنے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی وقت کھو دیتی ہیں؟ اس نے چلتے چلتے خود سے سوال کیا۔ نہیں، میں خود کو راضی نہیں کر سکتی، نہ اپنے دل کو مجبور۔ مجھے اب ڈاکٹر شاہزیب سے بات کرنی ہوگی 2 ٹوک۔
اس کے خیال نے ہی جیسے اس کے نفس کی ہر رکاوٹ کو دور کر دیا تھا۔ اسے کھل کر ہموار سانسیں آنے لگی۔ میں یہ کتنا دور نکل آئی ہوں۔ اپنے خیالات کے بھنور میں نکلی تو چونکی جب اس کے قریب وہ سیاہ پراڈو آ کر بے آواز رکی۔ جس کا پچھلا دروازہ کھلا تو کسی نے اس کا بازو کھینچ کر گاڑی میں گھسیٹا کہ اس کے منہ سے فقط گھٹی گھٹی سی چیخ ہی نکلی۔ کسی کے منہ کے آگے رکھے مضبوط ہاتھ نے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا اور پھسلتی ہوئی آنکھوں میں پہلے وحشت، پھر اندھیرا، پھر پرت در پرت اترنے لگی۔ اماں، گاڑی تو 6 گھنٹے لیٹ ہے، وہ تھکا تھکا سا ریسیپشن سے پتہ کر کے ویٹنگ روم میں آ کر بولا۔ پوری رات ہم ادھر بے آسرا پڑے رہے ہیں، ایسی قہر کی سردی اور بارش میں ان کا تو ہیٹر بھی خراب پڑے ہیں۔ انہوں نے سردی کی وجہ سے دونوں ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے کٹ کٹ بجتے دانتوں کو قابو کرتے ہوئے کہا، ابھی تو 7 بجے ہیں، 6 گھنٹے لیٹ کا مطلب کل صبح۔ عبید، واپس چلیں؟ وہ آہ میلے جہاد بھرے انداز میں بولی۔ ہرگز نہیں، وہ دانت بھینچ کر قطعیت سے بولا اور لکڑی کے ٹھنڈے یہ پستہ بینچ پر سکڑتے ہوئے بولا۔ اس وقت پورے ویٹنگ روم میں وہ دونوں ہی سامان کے ساتھ پڑے تھے۔ کوئٹہ جانے والی مسافروں کی جو ہی گاڑی کے اتنا لیٹ جانے کا پتہ چلا وہ واپس چلے گئے۔ تم نے تایا غفار کو فون کیا؟ وہ چند لمحوں بعد بولی، ہڈیوں کو کڑکڑانے والی ہنکی ان کے بدن میں اتری جا رہی تھی۔ انہوں نے 2 جرسیاں اور گرم چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ وہ سردی کی شدت کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ ویٹنگ روم کا لکڑی کا دروازہ اد کھلا تھا۔ باہر پلیٹ فارم پر روشنیاں تو تھیں مگر کوئی ذی نفس پھرتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ ابھی صرف 7 بجے تھے۔ نہ کوئی پھیری والا، نہ کوئی کلی۔ آخری گاڑی پنڈی سے ان کے سامنے 6 بجے آئی تھی، جس کے آتے ہی اسٹیشن پر ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا جو پون گھنٹے بعد ایک مہیب ٹھنڈے سناٹے میں ڈھلتا چلا گیا تھا۔ آخری بار کینٹین والا ان سے کھانا پوچھنے آیا تھا۔ کیا ہے فون؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ بے تابی سے بولی۔ اس لمحے انہیں اپنے گھر، اپنی چھت کی کیسی طلب، کیسی محبت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیان سے باہر تھی۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ مت آؤ، وہ لوگ ہم دونوں کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ وہ رک رک کر ماں کے چہرے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم سے خوفزدہ سی نظر آنے لگی۔ پھر انہوں نے خشک ہونٹوں کو زبان پھیر کر تر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پتہ لکھوایا ہے کہ اس آدمی کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہاری پوری مدد کرے گا اور چند دن ٹھہرا بھی لے گا۔ اس نے شرٹ کی اوپری جیب سے کوٹ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک پرچی سی نکالی۔ یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اور کچھ آس بھرے لمحے میں بولی، یہی لاہور کا۔ وہ یوں ہی اس کی پرچی کو مروڑنے لگا۔ کیا پتا کون ہے، کیسا ہے؟ جب اس گھٹن گھڑی میں اپنوں نے پناہ نہیں دی تو پرائے کیوں دیں گے؟ وہ مایوس لہجے سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن ہمارا وہاں جانا ٹھیک بھی نہیں۔ ایک دم انہیں یاد آیا، اماں، موت کا ایک وقت متعین ہے۔ یوں بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر پناہ ڈھونڈتے رہے، اور اگر ہماری موت کا وقت لکھا جا چکا ہے تو پھر ہمیں دنیا کے کسی کونے میں بھی زندگی پناہ نہیں دے سکتی۔ ہمیں جانا چاہیے واپس۔ بیٹا، کوشش کا حکم بھی ہے۔ اگر سامنے کنواں نظر آ رہا ہے، چھلانگ لگا کر اپنی موت کو آواز دیں۔ احتیاط کوئی بری چیز نہیں، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ کر لیں گے احتیاط، مگر اپنے گھر جا کر۔ بس اماں، اب مجھ سے یوں لوگوں کے گھروں میں در بدر نہیں پھرا جاتا، مفروروں کی طرح چھپتے پھریں۔ جو ہوگا سینہ تان کر سامنا کروں گا۔ بس میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ دکھاؤ یہ ایڈریس۔ تمہارے تایا غفار کبھی غلط مشورہ نہیں دیتے۔ تمہارے بات کے بعد انہوں نے ہی بھائیوں کی طرح ہمارا ساتھ دیا ہے اور ان موذیوں کے خلاف ہماری حفاظت کی ہے۔ وہ پرچی اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی۔ اماں، اللہ سب کا نگہبان ہے اور کوئی نہیں۔ میں کھانا لے کر آتا ہوں، کھانا کھا کر چائے پی لیتے ہیں، یہیں بینچوں پر کمر سیدھی کر لیں گے تو وقت گزرتے پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ نادان بیٹے، تو نہیں سمجھتا ایک ماں کی دیوانگی کو۔ جس کا کل سرمایہ ایک جوان بیٹا ہو تو وہ کیسے اس کی حفاظت کے لیے باولی ہوئی جاتی ہے۔ میں کبھی تمہیں ان حالات میں اپنے سامنے کوئٹہ نہیں لے جاؤں گی۔ وہ اس کے جاتے ہی خود سے بولی، ایکسکیوز می۔ وہ کھانا ہوٹل سے لے کر نکل رہا تھا جب کسی نے اس کے عقب سے پکارا۔ یہاں کسی بھی شناسا کے ملنے کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ آواز سن کر بھی نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا
پکارنے والا اس کے عین سامنے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اسے غور سے دیکھنے لگا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کون ہیں آپ اور میرا راستہ کیوں روکے کھڑے ہیں پلیز؟ وہ سائڈ سے ہو کر نکلنے لگا۔ انگلیوں میں جلتا ہوا سگریٹ اس آدمی نے منہ کے پاس لے جا کر ایک لمبا کش لگایا اور ناک سے دھواں نکالتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ گڈ، ویری گڈ، وہ لبوں میں شاید یہی بڑبڑایا تھا۔ عبید بیزاری سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ میرے ایڈ میں کام کرو گے؟ اور وہ پھر اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، کیا مطلب؟ عبید اس کی بات پر چونکا۔ کچھ تو بات اتنی اچانک تھی، اور پھر ایسی بات جس کی توقع اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں کی تھی۔ اسے اپنے چہرے کے بارے میں دوسروں سے زیادہ پتا تھا۔ دوسروں نے اسے اس چہرے پر موجود حد و حال کا احساس ہی اتنی شدت سے دلایا تھا۔ بھئی میں نے کوئی مشکل زبان تو نہیں بولی، ایڈورٹائزنگ کمپنی میں مینیجر ہوں، اور آج کل ایک چہرے کی، اسپیشل چہرے نہیں بلکہ تمہارے جیسے چہرے کی تلاش میں تھا۔ ایک ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار کے لیے 1-2 منٹ کے اشتہار کا اچھا خاصا معاوضہ ملے گا۔ اور سوچو ذرا، یوں راہ چلتے کبھی کسی پر تقدیر یوں مہربان ہوئی ہوگی جیسے تم پر ہو رہی ہے؟ راتوں رات زندگی بدل جائے گی۔ اور اس طرح منہ اور ناک کے نتنوں سے کسی انجن کی طرح دھواں اگلتا ہوا بولا تو وہ ایک پل کو عبید کو لگا کہ اس شخص کا دماغی توازن درست نہیں۔ یہ دیکھو میرا کارڈ، میں یوں ہی راہ چلتے ہر کسی کو یہ آفر نہیں کرتا پھرتا۔ تمہارا چہرہ کیمرے کے سامنے بہت جچے گا، ایک دم سے فوٹوجینک۔ اچھی لک ہے تمہاری، کیا خیال ہے حامی بھرتے ہو پھر؟ وہ اس کا کندھا تھپک کر دوستانہ انداز میں بولتے عبید نے سوچنے میں چند سیکنڈ لگائے۔ سوری، مجھے قطعاً شوق نہیں اور نہ ضرورت ہے، ایکسکیوز می۔ ہاتھ میں پکڑا کھانا ٹھنڈا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تو وہ آدمی کندھے اچکاتا ہوا مخالف سمت کو چل پڑا۔ اتنی دیر لگا دی؟ وہ کھانے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ بس یوں ہی۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ آخری نوالا منہ میں ڈالتے ہی اسے ہلکا سا ملال محسوس ہوا۔ کیا پتا اس آدمی کی شکل میں اللہ نے کوئی فرشتہ ہماری مدد کے لیے بھیجا ہو۔ اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ اس وقت ان کے پاس صرف جانے کا کرایہ تھا، صبح کے ناشتے کے لیے بھی بمشکل چند روپے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں۔ اتنا لمبا سفر انہیں فاقے کے ساتھ کاٹنا تھا۔ میں تو کاٹ لوں گا اماں۔ اس نے بے اختیار اماں کے مرجھائے ہوئے سردی سے یہ کمزور چہرے پر نظر ڈالی۔ دیکھو عبید الرحمن، اگر بات بزدلی یا بہادری کی آتی ہے تو ہمیں اس طرح اپنے گھر، اپنے شہر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب اگر نکل پڑے ہیں، کوئی راہ نہیں سجھائی دی تو واپسی کا کیا مقصد ہے؟ اور واپس جا کر پھر وہی تکلیف، وہی حالات کا سامنا۔ اس خیال سے ہی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں، ان بدبختوں کو میری ضرورت بھی نہیں۔ وہ تو دولت کے لالچ میں میرے منہ میں ہاک تمہاری جان کے پیچھے لگے ہیں۔ میں در بدر پھر لوں گی، بے ایماں بے آسرا رہ لوں گی، مگر عبید تمہاری جان پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں تمہیں نہ مشورہ دے رہی ہوں نہ تم سے مانگ رہی ہوں، بلکہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے تم میرے فیصلے کو سر جھکا کر تسلیم کرو گے جیسے آج تک کرتے آ رہے ہو۔ عبید اماں کی اتنی لمحی تمہید پر کچھ حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے کبھی لمبی بات نہیں کی تھی۔ مانو گے نا میرے فیصلے کو؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تو اس نے خفیف سر ہلا کر جھکا لیا۔ تو پھر ہم ابھی اور اسی وقت اس شخص کی طرف جا رہے ہیں جس کا پتہ تمہارے تایا نے لکھوایا ہے۔ بس اٹھو اور باہر کوئی رکشہ ٹیکسی دیکھ کر سامان رکھواؤ۔ یوں بھی اس قیامت کی رات گزارنا خود پر اپنی جانوں پر کھیلنے والی بات ہے۔ اٹھو کوئی سواری دیکھو، میں سامان سمیٹتی ہوں، انہوں نے حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی چون چرا نہ کر سکا۔ کھانے کے برتن اٹھا کر آہستگی سے باہر نکل گیا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ شام کی بارش سے ہی اچھی خاصی سردی ہو چکی تھی۔ اسٹیشن سے باہر رکشہ کروانے اور اس سے کرایہ طے کرتے ہی اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ ایک تو غضب کی سردی، پھر رات کا وقت، وہاں اور کوئی سواری موجود بھی نہیں تھی۔ مجبوراً اسے رکشے والے سے منہ مانگا کرایہ طے کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر میں دونوں ماں بیٹا سامان کے ساتھ اس برستی رات اور یہ بستہ خنکی سے کانپتے رکشے میں بیٹھ کر اسٹیشن سے روانہ ہو چکے تھے۔ کمال ہے وہ شخص دوبارہ نظر ہی نہیں آیا، کیا پتا وہ رب کا فرشتہ ہو اور میں نے کم عقلی اور نحوت میں اسے دھتکار دیا۔ اگر جانا نہیں تھا تو میں کہیں بیٹھ کر اسے تفصیلی بات ہی کر لیتا۔
اس کا پتہ اور رابطہ نمبر کچھ لے ہی لیتا۔ پتہ نہیں اب جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ کون ہے، ہمیں پتہ اور نوکری دیتا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی ہم سے کیسی حماقت سرزد ہو جاتی ہے۔ اسے خواہ مخواہ خود پر غصہ آنے لگا۔ بارش اور سردی کی وجہ سے سرے شام ہی سڑکیں ویران ہو گئی تھیں، اسی لیے رکشہ بلا روک ٹوک تیز رفتاری سے بھاگا جا رہا تھا۔ گارڈن ٹاؤن کا پتہ تھا اور گھر بھی سڑک کے کنارے تھا۔ رکشے والے نے رکشہ اس کے گھر کے آگے کھڑا کیا جیسے وہ پہلے بھی یہاں آتا رہا ہو۔ اماں، اگر اس شخص نے ہمیں رات رکھنے یا پناہ دینے پر آمادگی ظاہر نہ کی تو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی سواری نہیں ہے۔ کیا خیال ہے رکشے والے کو ٹھہرا نہ لیں، ورنہ اتنے سامان کو اٹھا کر ہم کہاں دوبارہ سواری ڈھونڈتے پھریں گے؟ آپ ایسا کریں، رکشے میں بیٹھیں، میں اتر کر پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ پرچی ہاتھ میں لیے کہتے ہوئے اتر گیا۔ بھائی 2 منٹ میں ذرا کنفرم کر لوں کہ صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں، ہم ادھر پہلی بار آئے ہیں۔ وہ تیز برستی بارش کی بوچھاڑ میں بھیگتا ہوا کہہ کر اس مین دروازے کی طرف لپکا۔ گیٹ کی دیواروں سے ٹپکتی پھیلی ہوئی بیلوں کے نیچے ذرا پناہ لیتے ہوئے اس نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پھر گھنٹی بجائی تو تیز قدموں کے ساتھ کوئی بولتا ہوا گیٹ کھولنے لگا۔ کون ہے بھائی جسے اس آفت کی سردی اور بارش میں بھی چین نہیں اور گھنٹیاں یوں بجائی جاتا ہے جیسے گھر میں مردے سوئے پڑے ہیں؟ اور اتنا آواز بلند بولتا آ رہا تھا کہ سڑک کنارے رکشے میں بیٹھی سنوبر بیگم اور رکشے والے نے بھی سن لیا۔ یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں جی؟ اس کی بڑبڑاہٹ پر رکشے والے نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کبھی خود کو اتنا حقیر نہیں جانا۔ نہیں، بس۔ وہ حفت سے لب کاٹنے لگی۔ عبید کے ہچھے درست ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ایسی بے بسی یہاں پناہ نہ ملی تو کہاں جائیں گے؟ اکتاہٹ سے گیٹ کھلا اور تیز روشنی کی لہر گیٹ سے باہر آئی۔ کون ہے بھائی؟ کھولنے والے نے اسی جھنجھلاہٹ سے پوچھا تو عبید الرحمن گھبرا کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ شخص برستی بارش میں آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ عبید کا دل خواہ مخواہ تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کمال ہے، صبا کدھر گئی ہے؟ حد ہے، ایسی غیر ذمہ داری کہ باہر آنے کا کہہ کر سرے سے غائب۔ اماں سچی کہوں آپ نے اسے کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار سے سر چڑھا لیا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ صبوحی کو اس کی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اندر جا کر اسے سارے گھر میں ڈھونڈ آئی تھی، باہر لان میں اور گھر سے باہر آ کر ہر جگہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے اگر جانا ہوتا تو بتا کر جاتی، خود تو مجھے کہہ کر گئی ہے کہ میں باہر ہوں۔ اللہ خیر کرے، علاقہ بھی تو دیکھو، اتنے بڑے بڑے عالیشان محل اور کہیں کوئی چرند پرند انسان حیوان نہیں، جیسے سب جادو کے بنے ہوں۔ ایسی ویرانی اور وحشت میں وہ بھلا کہاں جا سکتی ہے؟ ہائے سبو، میرا تو دل ڈوبنے لگا ہے۔ خدا نہ خواستہ میں نے تو اس کی کوئی آواز بھی نہیں سنی۔ کہاں گئی وہ؟ اماں تو پریشانی سے بے حال ہوتے ہوئے وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر ڈاکٹر شاہ زیب ادھر ادھر گلیوں میں دیکھ آئے جا کر، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی سواری بھی نہیں ملتی، کوئی سٹاپ بھی قریب نہیں، پھر بھلا وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اللہ خیر کرے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اماں کو ہول اٹھ رہے تھے۔ صبا کے پاس موبائل ہے؟ ڈاکٹر شاہ زیب نے پریشانی سے بولا۔ نہیں، وہ تو گھر چھوڑ آئی، میں نے ہی بے وقوف کو پچھلے مہینے لے کر دیا کہ اگر دیر سویر ہو جائے ہسپتال میں تو اماں کو کال کر کے بتا دیا کرے، اور اسے تو موبائل ساتھ رکھنے سے چڑ ہے۔ ابھی بھی میں نے کہا چلتے ہوئے لے لو، کہنے لگی مجھے اماں ہی کو تو کال کرنی ہوتی ہے اور اماں تو میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ بے وقوف، اگر اس وقت پاس ہوتا تو ہمیں پریشانی نہ ہوتی، مجھے ہی کال کر لیتی۔ صبوحی نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی تلاش اور انتظار میں انہیں وہاں کھڑے گھنٹہ ہو گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مان گئے بھائی، قسمت کے دھنی بھی ہو، زور آور بھی۔ عبید کو پہچانتے ہوئے وہ برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر سر ہلاتے ہوئے اپنی دھن میں بولے۔ جی کیا مطلب؟ حیران تو عبید بھی تھا، مگر ان کے جملے نے یہ حیرانی دو چند کر دی۔ تم مان لو میری آفر تمہاری خوش قسمتی کا جامد دروازہ کھولنے کے لیے تھی، تم نے ٹھکرا دیا، اور پھر خوش قسمتی نے ایک بار پھر تمہیں میرے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے نا؟ نہ میں نے اپنا کام بتایا، نہ تمہارا پوچھا، نہ پتہ لیا، نہ دیا، تو تمہیں یہ جنات ادھر چھوڑ گئے۔ وہ اس قیامت خیز ٹھنڈ اور لگاتار برستی بارش میں یوں کھڑا اطمینان سے باتیں کر رہے تھے جیسے وہ روز ہی ادھر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوں۔
سر مجھے تایا غفار نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ آپ کا ایڈریس لکھوایا تھا انہوں نے مجھے۔ اب کہ اس نے بے بسی سے ہاتھ میں مڑی تڑی بھیگی ہوئی پرچی نکال کر دکھانے کی کوشش کی۔ ارے چھوڑو، اندر آ کر بتانا کس نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے، آ جاؤ اندر۔ سارا بھگو ڈالا مجھے بھی اپنے ساتھ، وہ بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اندر کھینچنے لگے۔ سر وہ رکشہ، میری والدہ اور کچھ سامان بھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سڑک کے کنارے کھڑے اندھیرے کا حصہ معلوم ہوتے رکشے کی طرف اشارہ کیا تو وہ صاحب پہلی بار کچھ چونکے اور سر گھما کر دیکھنے لگے۔ اوکے لے آؤ انہیں بھی ساتھ۔ وہ گیا فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے اور خود گیٹ کھلا چھوڑ کر اندر چلے گئے۔ جب عبید اور صنوبر بیگم اندر پہنچے تو دونوں کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ توبہ، کیا موسم کا حال ہو گیا ہے! جنوری کی بارش جون جولائی کی بارشوں کی طرح جل تھل برس رہی ہے، جیسے آج کے بعد اسے برسنے کا موقع نہیں ملے گا۔ گیلے کپڑوں کی حفت اور کچھ بن بلائے مہمان کا کوفت زدہ احساس انہیں خواہ مخواہ نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ آ جاؤ بھائی، میں نے اندر کمرہ کھول دیا ہے، ہیٹر بھی لگا دیا ہے، آپ لوگ کپڑے بدل لیں، پھر میں کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ شخص یا تو مزاجن ہی ایسا تھا، بے تکلف سا، یا شاید اس وقت ان کی بے سائبانی پر ترس کھا کر فراغ دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اماں جی پلیز آپ پریشان نہ ہوں اور نہ کوئی تکلیف محسوس کریں، اس گھر کو اپنا ایک گھر سمجھیں۔ مجھے ملک رفیق احمد کہتے ہیں، سارا زمانہ مجھے ملک صاحب کے نام سے ہی پکارتا ہے، اور یہاں یعنی گھر میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ ملازمات چھٹی لے کر سرے شام ہی چلا گیا، ورنہ وہ یہاں موجود ہوتا ہے۔ کل شام تک گاؤں سے لوٹ آئے گا، کھانا وانا پکا کر رکھ گیا ہے، آپ لوگ چینج کر لیں، ایزی ہو جائیں اور میں کھانا لاتا ہوں۔ انہوں نے شاید وہ شرمندگی ان کے چہروں پر پڑ لی تھی، اس لیے بولے، نہیں سر، کھانا تو آپ کے سامنے اس وقت میں لے جا رہا تھا، کھانا کھا کر آئے ہیں ہم، آپ کا بہت شکریہ۔ عبید نے تکلف بھرے انداز میں کن اکھیوں سے ان مشکل گھڑیوں میں مہربان ہونے والے اس شخص کو دیکھا جس کا چہرہ فی الوقت اسے ہر قسم کی بناوٹ سے عاری ہی لگا۔ اور مجھے بھلا چہروں کی پہچان کب ہے؟ بابا کے پارٹنر اجمل خان کیسے محبت اور خلوص بھرے انداز میں سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے لیتے چلے گئے، اور ہم ان کی عیاری کو خلوص اور ہمدردی سمجھ کر الٹا ان کے احسانوں کے بوجھ تلے خود کو دبا محسوس کرنے لگے، اور ان کا اصل روپ جب سامنے آیا تو ہمیں روئے زمین پر چھپنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ یہ ہے چہروں کے پیچھے اصل چہروں کا کمال۔ اس نے دکھ سے سوچتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ صنوبر بیگم کپڑے بدل کر اب کمرے میں پہنچی 2 پلنگوں میں سے ایک پر بیٹھ چکی تھی۔ عبید بیٹا، جلدی سے یہ رضائی کھول کر مجھے اڑا دو، مجھے کپکپی سی محسوس ہو رہی ہے، انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو وہ گھبرا کر انہیں لحاف اوڑھنے لگا۔ ہیٹر کا رخ ان کے پلنگ کی طرف کیا۔ آپ ٹھیک ہیں نا اماں؟ وہ ان کے نیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، ابھی گرمائش ملتی ہے، جسم تو ٹھیک ہو ہی جائے گا، تم جلدی سے کپڑے بدل لو، سارے کے سارے بھیگ گئے ہو۔ ان کے کہنے پر وہ کپڑے لے کر چینجنگ روم میں چلا گیا۔ ماں جی یہ کچھ کھا لیں، پھر میں گرما گرم چائے پلواتا ہوں آپ کو، یا قہوہ، جو آپ پسند کریں۔ اسی وقت ملک رفیق کھانے کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے اندر آ گئے۔ بہت شکریہ بیٹا، کھانا تو ہم کھا کر آئے ہیں، اب دوبارہ اگر ایک لقمہ بھی لوں گی تو رات بھر طبیعت بے چین رہے گی۔ ہاں چائے یا قہوہ پی لوں گی۔ انہوں نے گردن تک لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ جوان، تم تو میرا ساتھ دو گے نا؟ عبید کپڑے بدل کر باٹ جھاڑتا ہوا باہر نکلا تو وہ اسے بے تکلفی سے بولے، نہیں آپ یقین کریں، بھوک بالکل چھوڑو بھوک کو، جوانی میں کوئی بھوک کا پتہ چلتا ہے، ہر گھڑی تیار، آؤ بیٹھو میرے ساتھ۔ دیکھو یہ ہمارا گلزار کیسی مٹن کڑھائی بنا کر گیا ہے، 7 نان ہے اور ساتھ یہ گاجر گوشت، واحد ڈش ہے جو گلزار صاحب جی لگا کر بناتے ہیں، ٹیسٹ تو کرو۔ وہ زبردستی اسے ساتھ بٹھا کر اس کی پلیٹ میں سالن نکالنے لگے تو اسے مجبوراً کھانا پڑا۔ تایا غفار، یہی نام بتایا نا تم نے؟ کھانے سے فارغ ہو کر ان کے لیے چائے لے آئے۔ جی، عبدالغفار خان پورا نام ہے، کوئٹہ میں ڈرائی فروٹ کا بڑا کاروبار ہے ان کا۔ پہلے میرے بابا عبید الرحمان کے پارٹنر تھے، بعد میں انہوں نے اپنا ذاتی بزنس کر لیا تو بابا نے اجمل خان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی، جس کی حواست کی وجہ سے آج ہم یہاں در بدر ہو رہے ہیں۔ چائے کی پیالی ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے مختصر بتایا۔ تمہارے سید آیا ہے غفار صاحب؟ ملک رفیق نے آہستگی سے پوچھا۔ صنوبر بیگم کچھ غنودگی میں چلی گئی تھیں۔
نہیں، بابا کے دور کے رشتہ دار اور اچھے دوست، بلکہ بہترین دوست اور ہمدرد ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، ظاہر ہے یہ تمہاری اپنی رائے نہیں ہو سکتی، اپنی والدہ کے تجربے سے تم نے اخذ کیا ہوگا، ورنہ کسی کے بارے میں حتمی رائے انسان ایک عمر بھر کے تجربے کے بعد ہی دے سکتا ہے۔ بہرحال میں 3 بار کوئٹہ جا چکا ہوں۔ عبدالغفار صاحب میرے میزبان رہے ہیں، محبت کرنے والے اور انسان دوست شخص ہیں جہاں تک میں انہیں جان پایا ہوں۔ اب ایسا ہے کہ تم کہیں تھکے ہوئے تو نہیں؟ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ نہیں، اتنا زیادہ نہیں۔ تو پھر میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آ جاؤ، ماں جی تھکی ہوئی ہیں، انہیں آرام کرنے دو، وہ اتنی دیر میں کمرہ بھی گرم ہو جائے گا تو آ کر ہیٹر بند کر دینا، آ جاؤ۔ وہ بے تکلفی سے اسے اپنے ساتھ لیے دوسرے کمرے میں آ گئے، جہاں فرشی نشست کے طور پر قالین کے اوپر میٹرس بچھایا گیا تھا، گاؤ تکیے لگے تھے، ایک طرف کمپیوٹر، دوسری طرف ٹی وی رکھا تھا۔ کمرے کے دائیں کونے میں بک شیلف کے ساتھ رائٹنگ ٹیبل اور چیئر پڑی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر 2 ایش ٹرے کتابوں اور فائلوں کے ڈھیر کے درمیان سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایسی ہی ایک بلوری ایش ٹرے میٹرس کے کونے پر پڑی تھی۔ لگتا تھا ملک رفیق چین اسموکر تھے۔ بیٹھو، اب میں تفصیل سے اپنے متعلق بتاؤں، اور ایسا نہیں کہ میں ہر آنے والے سے اسی طرح کمال مہربانی اور ہمدردی سے پیش آتا ہوں، بلکہ میں تو اپنے احباب میں پتھر دل اور ill mannered مشہور ہوں، مگر تمہارے معاملے میں نہ جانے کیسی بے بسی یا مجبوری ہے کہ اسٹیشن پر تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ تمہیں اپنے اشتہار میں کام کرنے کی آفر کروں۔ حالانکہ اشتہار کے لیے ماڈل میں پہلے ہی منتخب کر چکا ہوں، پھر بھی تم سے کہہ بیٹھا۔ ہمارا ہر معاملہ اللہ کے پاس ہوتا ہے اور وہ اپنے طریقے سے ہم سے حل کروانا چاہتا ہے، ہمیں اس کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ بہرحال تم کہو۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے چائے کی خالی پیالی ایک طرف رکھی، گاؤ تکیے سے نیم دراز ہو کر ٹیک لگائی اور سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبا لیا۔ یوں منتظر نگاہوں سے عبید کو دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے والا ہے۔ عبید نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ انہوں نے دوسرے سگریٹ کا آخری کش لیا اور سگریٹ کا ٹکڑا مسل کر ایش ٹرے پر رکھ دیا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیا کروں، اکیلا ہوں تو کچھ کر لوں، اماں ساتھ ہیں، وہ کسی طور بھی مجھے گھر لے جانا نہیں چاہتی، بزنس میں ہمارے حصے کے علاوہ گھر اور دوسری پراپرٹی بھی ہے، ہم یوں خانہ بدوشوں کی طرح دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اب اس سوچ نے رفتہ رفتہ اس کا خون کھولانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ کرتا، کب کا اس اجمل خان سے جا کر بھڑ چکا ہوتا۔ اگر اماں اسے کسی چوزے کی طرح اپنے پروں سے الگ کرنے کو تیار ہوتی تو اس نے مٹھی بھینچ کر سوچا، ویسے جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ ابھی ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ تم اس ٹارگٹ کے لیے ہو جو اس طرح کے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ تیاری بھی پوری رکھتے ہیں۔ ویسے کیا اجمل خان نے تم سے، میرا مطلب ہے تمہاری والدہ سے، خود آ کر کہا کہ کاروبار میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور جو تھا وہ بک چکا ہے، آپ کو قرض ادا کرنا ہے، نہیں کریں گی تو حویلی بیچ کر پورا کرے گا؟ دوسری وہ قتل والی دھمکی اس نے اپنے منہ سے آ کر دی؟ پتہ نہیں، میں تو گھر پر نہیں تھا، واپس آیا تو تایا غفار اپنی بیوی کے ساتھ واپسی کے لیے نکل رہے تھے، میرے روکنے پر بھی نہیں رکے، اور اماں اندر بیٹھی بری طرح رو رہی تھیں، بس مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر روتے ہوئے سامان باندھنے لگی، اور اسی دوران مجھے یہ سب کچھ بتایا۔ اجمل خان نے تایا غفار کے ذریعے شاید انہیں پیغام بھجوایا تھا۔ اس سے خوفزدہ ہو کر اماں مجھے لے کر ادھر آ گئی اور اب واپس جانے پر راضی نہیں۔ اسے اب صحیح معنوں میں بے گھری کا احساس ستا رہا تھا۔ یوں منہ اٹھا کر کسی اجنبی کے گھر چلے آنے اور اپنے قابل رحم داستان سنانا اسے بہت کھل رہا تھا۔ پھر شام کا وقت، کس طرح اس کی سگی خالہ نے انہیں تقریباً دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، اور ابھی تم نے اپنے تایا غفار کو فون کر کے اپنے آنے کا بتایا تو انہوں نے منع کرتے ہوئے تمہیں میرا ایڈریس لکھوایا۔ وہ جیسے سوچ سوچ کر بول رہے تھے، آپ کے پاس ان کا فون نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا تمہارے متعلق، اور یہ کہ تمہیں ہر صورت کوئٹہ جانے سے روکوں۔ ان کی نظریں عبید کے چہرے پر جمی تھی، بولتے ہوئے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ سوچ کر بول رہے ہیں، جبکہ ان کی نگاہیں کسی گہرے خیال پر مرکوز تھیں۔ آخر کیا کرے گا یہ اجمل خان؟ اماں تم مجھے چوزا سمجھتی ہیں، کاش میں اماں کو چھوڑ کر وہاں اکیلا جا سکتا تو وہاں دیکھتا کون میرا کیا بگاڑتا ہے۔
وہ جوش سے مٹھی بھینچ کر بولا، تم صبح میرے ساتھ چلنا، تمہیں شوٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہے، تمہیں کام کرنا اچھا لگے گا اور تمہارا دھیان بھی بٹے گا۔ باقی تمہارے اس الجھے ہوئے معاملے پر پھر بات کریں گے۔ اب تم جا کر آرام کرو، صبح 9 بجے تک نکلیں گے، اسی لیے جلدی اٹھنا ہوگا۔ اب جاؤ تم۔ وہ اسے کہتے ہوئے تکیے کے نیچے سے کوئی فیشن میگزین نکال کر دیکھنے لگے تو عبید آہستہ سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں آیا۔ اماں گہری نیند سو رہی تھی۔ کبھی اماں اپنی حویلی میں مہارانی کی طرح رہتی تھیں۔ 10-12 ملازمین ہر وقت ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے، اور اب کیسے منگتوں کی طرح ہم دوسروں کے در پر آ پڑے ہیں، اور نہ جانے یہ آزمائش کتنی لمبی ہوگی۔ اماں کتنی کمزور ہو گئی ہیں، چہرے کی صحت مندی اور گلابی رنگت کیسے کملا کر رہ گئی ہے۔ وہ گردن موڑ کر اماں کی طرف دیکھنے لگا، اور جو کچھ حالہ اماں نے کیا، کیا وہ بلا دیا جانے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ کیسے رذیلوں کی طرح وہ ہمارے کھانے پینے کی گنتی کرنے لگی تھیں۔ اپنی غربت کے رونے اور مہمانداری کے طویل ہو جانے پر ان کا غصہ، کیسے بیزاری ہر وقت ان کے چہرے پر رہنے لگی تھی، اور جو آتے ہوئے اماں صبا کو انگوٹھی پہنا رہی تھی، وہ اس خیال کے ساتھ ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکا، بھلا ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ مجھے صبا کیسی لگتی ہے؟ اپنی بہنوں، اپنے گھر کے تمام افراد سے یکسر مختلف، کیسی اپنی اپنی سی، اور اس کے وہ شرمندہ سے انداز جو حالہ اماں کے چیخنے چلانے اور برتن پٹکنے پر اس کے چہرے کا احاطہ کیے تھے، وہ کتنی معصوم، کتنی سادہ دل سی ہے۔ اور اس روز جب بے اختیاری میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، کہاں سے میرے اندر اتنی جرأت آ گئی تھی، اور اس کی حالت جیسے کوئی معصوم بے زبان بکری کسائی کی چھری کے نیچے آ جائے۔ کیسا ہراس، کیسی وحشت تھی اس کی آنکھوں میں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اس کا سجا سورا کم سن روپ دیکھ کر میں اپنے اوپر اختیار کھو بیٹھا تھا۔ ان لمحات میں تو مجھے بھی بھول گیا تھا کہ میرے بے ڈھب چہرے کے جھلسی ہوئی رنگت کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس کے باوجود میں کس طرح دیوانوں کی طرح اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح مادیت پرست ہے، اچھی صورتوں پر جان دینے والی، مادی چیزوں کے پیچھے لپکنے والی۔ کیسے میں دل کی گرفتگی و رفتگی سے پوچھ رہا تھا، جیسے وہ مجھے نہیں میں جواب نہیں دے گی۔ نہیں عبید الرحمن، میں اوروں سے مختلف ہوں، میں ظاہر پر نہیں، خوبصورت چھپے ہوئے باطن پر مرتی ہوں، میں بدصورت چہرے کے پیچھے خوبصورت دل پر جان دیتی ہوں۔ میں اس سے پوچھے گیا، اور وہ حیرت سے مجھے چپ کر کے دیکھتی رہی۔ اس کی چپ میں کیا پنہا تھا؟ ہاں کہ نہ، میں جان نہیں سکا۔ پھر وہ رونے کیوں لگی تھی؟ شاید مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ وہ بھی مجھے دوسروں کی طرح ناقابل برداشت سمجھتی تھی، اور یہ سچ میرے منہ پر بول نہیں سکتی تھی، اسی لیے اپنی بے بسی پر رو دی تھی، اور بعد میں اسی لیے مجھ سے چھپتی پھرتی تھی کہ کہیں پھر اسے وہ میں احمقانہ سوال نہ پوچھ لوں۔ پھر اماں اسے کیوں پابند کرنا چاہتی تھی اس انگوٹھی کے ذریعے؟ اور جو بات اس دن صبح آنسوؤں کے ساتھ مجھ سے نہ کہہ سکی، وہ اب حالہ اماں نے شام کو کہہ دیا، اور اماں کو انگوٹھی پہنانے سے روک دیا۔ شاید اچھا ہی کیا۔ وہ جو افسردگی سے سوچ رہا تھا، اسے لگا صبح اس کے قریب آ کر بہت دور چلی گئی ہے، اتنی دور کہ وہ چاہے بھی تو اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ لحاف کے نیچے اس کا یہ بدن آہستہ آہستہ گرم ہو رہا تھا، اس کی بوجھل آنکھوں کے کنارے نم ہوتے چلے گئے۔ نہیں حالہ اماں، میں کبھی اب دوبارہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، نہ جواب مانگنے، نہ صبا کا ہاتھ مانگنے، اور نہ اس انگوٹھی کا طلبگار بن کر۔ میں اس قابل کبھی نہیں ہو سکوں گا کہ آپ کا یا آپ کی بیٹی کا دل جیت کر آپ کا حقدار بن سکوں۔ پتہ نہیں کل کیسی صبح طلوع ہوگی اور کتنے سادہ، پیچیدہ، نہ حل ہونے والے مسائل لے کر آئے گی۔ یہ شخص جو رات کے اندھیرے اور سردی میں کیسا مہربان ہے، کل صبح کی روشنی اور دن کی نکھری دھوپ میں کیسا ہوگا۔ اب تو کسی بھی چہرے پر اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس نے آنکھوں کے کنارے رگڑتے ہوئے کروٹ لی اور سونے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔